नाज़रीन, ये जो मेरे साथ नौजवान मौजूद है, ये बड़े उस्ताद सजाद अली का बेटा है। और वो सजाद अली जो तबला बजाते थे और उनकी उंगलियों से सुर निकलते थे। और नाज़रीन, यकीनन पाकिस्तान में उसी फ़नकार की इज़्ज़त है जो हयात है, जो काम कर रहा है। और पंजाबी च कहा जाता है कि चढ़दे सूरज नूं सलाम है। जब वाला साहब की डेथ हुई मैं तो 5 क्लास में था। उसके बाद 3 साल मैं पढ़ा हूँ 8 में, फिर मैंने स्कूल को लीव कर लिया। आपके वालिद साहब इंटरनेशनल तबला नवाज थे, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में गए। कभी उनके जाने के बाद उनके जो चाहने वाले थे, कभी किसी की कॉल वगैरह या किसी ने आके आपका हाल दरियाफ्त किया? नहीं, किसी ने नहीं किया। किसी दी बात है ऑन मीडिया ये बात, क्योंकि काफ़ी जब पापा की डेथ हुई है, ये उनका इंटरव्यू भी है ATV पे, तो उसमें काफ़ी लोगों ने जिक्र किया कि हम ऐसे करेंगे, हम सजाद अली के बेटे के लिए ये करेंगे, वो करेंगे। आप देख सकते हैं जाके, किसी ने कुछ नहीं किया है। ज़ाहिर बात है, फिर वो ऑन मीडिया ही बातें करते हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे बड़े फ़नकार के घर से करवाने जा रहा हूं, उनके बेटे से करवाने जा रहा हूं, जिन्होंने अपने फ़न से पाकिस्तान में नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी सिक्का मनवाया। उस्ताद सजाद अली जब तबला बजाते थे तो यकीनन जो सामाईन थे, जो सामने बैठे होते थे, वो दंग रह जाते थे। उनके तबले से इस तरह के धुन निकलते थे। नाज़रीन, ये वही उस्ताद सजाद अली हैं जिनके बारे में उस्ताद ज़ाकिर हुसैन ने कहा था कि ये वो फनकार है जिसकी फन से, जिसकी आवाज़ से, जिसकी उंगलियों से एक इस तरह का जादू निकलता है कि मैं भी सुनने पे महसूस हो जाता हूँ। नाज़रीन, जब वो इस दुनिया से गए और उनके जाने के बाद इनके घर वालों का क्या हालत है, किस तरह उसके बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं। आज उनका घर का बड़ा बेटा उस्ताद सजाद अली तबला नवाज का बड़ा बेटा सलून पर काम करने पर मजबूर है और महज 400-500 रुपये के लिए वो अपने घर वालों की कफ़ालत करने के लिए काम कर रहा है। क्या हालात हैं, किस तरह की ज़िंदगी गुजारे हैं, आपको उनके बेटे से मिलवाते हैं। जामिन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं। अच्छा जामिन, मुझे बताइएगा कि उस्ताद सजाद अली जिनका बहुत बड़ा नाम था तबले में और दुनिया बड़ा मोहब्बत करती थी, इंडिया के जो ज़ाकिर हुसैन हैं वो बड़ी मोहब्बत करते थे और उनसे बड़ा प्यार था उनका। उस्ताद सजाद अली के जाने के बाद आप घर के कितने बहन भाई थे और तमाम जिम्मेदारी आप पे आई, क्या मुश्किलात आपने देखी? मुश्किलात तो ज़ाहिर बात होती हैं। ज़ाहिर बात है जब एक घर की छत चले जाती है, वालिद साहब तो घर की छत ही होती है। जब वो चले जाते हैं फिर मुश्किलातों को तो फेस करना पड़ता है। ज़ाहिर बात है वो फिर हमारे घर के हर चीज़ को लुक आफ्टर करते थे। वो ज़ाहिर बात है वो चले गए, फिर बड़ी मुश्किलातों को फेस इंसान करता है। तो उनके जाने के बाद काफ़ी ट्रबल था हमारे लिए। कितने बहन भाई हैं आप और आपका नंबर कितने पे आता है? हम 2 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे से छोटा कासिम है। जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ तब आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र 9 या 10 साल थी, 2008 में। और जब वालिद साहब गए, क्या तब इतना पैसा छोड़ के गए कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख पाते या अच्छी ज़िंदगी गुजार पाते? वाला साहब अपने वक़्त में तो माशाल्लाह एक अच्छा काम और अरूज पे थे, तो पैसा उन्होंने काफ़ी कमाया। बस यही था, उनको ये पता थोड़ी ना था कि मैंने इनको छोड़ जाना अपने बच्चों। तो था बस वो फिर वक़्त के साथ साथ ज़ाहिर बात है उसके बाद फिर कमाने वाला कोई नहीं था। कितनी देर तक आप यानी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख पाए और जिम्मेदारी आपके ऊपर कब आई? मैं जब वाला साहब की डेथ हुई मैं तो 5 क्लास में था। उसके बाद 3 साल मैं पढ़ा हूँ 8 में, फिर मैंने स्कूल को लीव कर लिया था। उसके बाद तमाम घर की जिम्मेदारी आप पे आ फिर गई? वो मैं सलून में मम्मा ने मुझे कर दिया कि तुम ये सीखो, इससे चलो तुमको हुनर आ जाएगा, फिर तुम ये काम को स्टार्ट कर सकोगे। परेशानी, दुख देखा होगा कि वालिद साहब के होते आपने अच्छा लुक़मा खाया, अच्छा खाना खाया, अच्छा पहना, लेकिन उनके जाने के बाद आज आप सलून पर काम कर रहे हैं एक महज थोड़ी से पैसों के लिए। क्या तकलीफ़ बर्दाश्त की? वालिदा का क्या रद्द-ए-अमल था? तकलीफ़ तो ज़ाहिर बात होती है, वालदा को अपनी औलाद से प्यार होता है कि औलाद को इस हालत में देख के थोड़ा सा दुख तो वालदा को होता है। वालिद साहब एक आजिज़ आदमी थे। याद होगा, यकीनन 5 क्लास में थे, उनकी कौन सी? उम्र बड़ा याद है, मेरे साथ, मैं बड़ा बेटा हूँ, बड़ों के साथ ज़्यादा प्यार होता है। क्या कहकर बुलाते थे आपको? जामिन इधर आ मेरे पास, मेरे साथ प्यार करना। मेरे वो कासिम तो मेरा छोटा भाई, वो छोटा था, मेरे साथ ज़्यादा था उनका प्यार ना। तो कभी ऐसा वक्त आया हो कि आप
گھر کے بڑے ہیں اور تمام ذمہ داریاں عید وغیرہ اور والدہ کی آپ یا بہن بھائیوں کی ضرورتیں نہ پوری کر پائی ہوں اور بڑی دکھ میں آپ نے وہ دن گزارا ہو. دکھ تو ہوتا ہے، کئی ایسی چیزیں ہیں. تو اللہ پاک اللہ پاک نے بھی ہمارا ساتھ دیا. میرے کیا کہتے ہیں، اللہ پاک فیملی کی خیر کرے. کچھ فیملی کے ممبرز ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، اور تو بہت شکریہ ان کا بھی. آلویز ان سے ہم، ظاہر بات انہوں نے ہمارے مشکل وقت میں ہمیں کافی سپورٹ کیا ہے. مجھے بتائیے گا کہ سلون پہ کام کر رہے ہیں لوگ، اکثر دیکھا ہے کہ جو قوال ہے اس کا بیٹا قوال بنتا ہے، جو طبلہ نواز ہے اس کا بیٹا طبلہ نواز بنتا ہے. آپ اس فیلڈ میں کیوں نہیں آئے اور آپ یہ سلون کی فیلڈ میں کیوں گئے؟ لوگوں کے تانے بھی سنے ہوں گے یقیناً آپ نے. نہیں، تانے نہیں، بس ظاہر بات ہے جب ذمہ داری گھر کر کی ہو نا سر پہ، پھر وہ بندے کا مائنڈ اس طرف چلے جاتا ہے. شوق چھوڑنا پڑتا ہے. شوق پھر ظاہر بات ہے ایک ہی کام ایک ٹائم پہ کر سکتا ہے بندہ. پھر یا گھر کو لک آفٹر کرے یا بندہ اپنے اس چیز کو دیکھے. یقیناً ناظرین، جب انسان کام کرنا، جو پیٹ کی بھوک ہے وہ شوق سے نہیں پوری ہوتی، اور اس ٹائم پہ ضامن جو تھے چھوٹے تھے اور گھر کی تمام ذمہ داری انہوں نے اپنے سر پر لی، اور ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ان کو کام کرنا پڑا جو یہ سلون کے اوپر کام کر رہے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ آپ کے والد صاحب انٹرنیشنل طبلہ نواز تھے، بڑی بڑی کنٹریز میں گئے. کبھی ان کے جانے کے بعد ان کے جو چاہنے والے تھے، کبھی کسی کی کال وغیرہ یا کسی نے آ کے آپ کا حال دریافت کیا؟ نہیں، کسی نے نہیں کیا. سیدھی بات ہے آن میڈیا یہ بات، کیونکہ کافی جب پاپا کی ڈیتھ ہوئی ہے، یہ ان کا انٹرویو بھی ہے اے ٹی وی پہ، تو اس میں کافی لوگوں نے ذکر کیا کہ ہم ایسے کریں گے، ہم سجاد علی کے بیٹے کے لیے یہ کریں گے، وہ کریں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے کسی نے کچھ نہیں کیا ہے. ظاہر بات ہے پھر وہ آن میڈیا ہی باتیں کرتے ہیں لوگ. بعد میں کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ نو. خاندان کی طرف سے کیسی سپورٹ تھی؟ خاندان، میری خالہ نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا فائنینشلی؟ فائنینشلی. اس کے علاوہ نہیں ہم نے کسی نے بھی کیا. کسی نے نہیں آپ کو پوچھا کہ آپ سجاد علی کے بیٹے ہو، کھانا کھایا نہیں کھایا؟ نہیں، کسی نے نہیں اتنا انٹرسٹ نہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے بابا کے ہوتے ایک رونق تھی گھر میں. کبھی کسی نے آنا، کبھی کسی نے آنا جانا کسی لوگوں اچھا کا ضامن، آپ بھی چھوٹے ہو گئے جب والد صاحب کا انتقال ہوا، اور یقیناً سورس بہت مشکل ہوتا ہے کمانا. کبھی ایسا ٹائم گزرا ہو کہ آپ نے بھی بھوک کاٹی ہو، آپ کے بہن بھائیوں نے بھی، والدہ نے بھی؟ اب یہ بات ایسی ہے کہ کئی ایسے دن آئے ہیں، کئی ایسے دن آ جاتے ہیں بندے پہ جو ظاہر بات ہے تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے، انسان مجبور ہوتا ہے، ظاہر بات ہے. اس کا دل کرتا ہے کہ میں کچھ کر دوں لیکن وہ کر نہیں پاتا. ہاں ظاہر بات ہے بابا کے جانے کے بعد وہ انسان پہ عروج تھوڑی نہ رہتا ہے. بڑے چہرے دیکھے ہوں گے جو بدلتے، پہلے کچھ اور تھے بعد میں کچھ اور آئے. ہاں جی، بٹ بہت کچھ ہم نے اس چیز کو فیس کیا، اور اس چیز پہ ہم نے خود کو ثابت قدم رکھا کہ نہیں، اب جو کرنا ہے خود ہی کرنا ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے یہ وقت ایسا کوئی نہیں کسی کو پوچھتا. ضامن، مجھے بتائیے گا کہ آپ کے والد صاحب یو کے، لنڈن، امریکہ، تمام ممالک میں انہوں نے پرفارم کیا. کسی کی شہریت، نیشنلٹی کی آفر نہیں ہوئی، ان کو ملی نہیں یا انہوں نے لی نہیں؟ بس پاپا کو تو کافی ایسے ملک ہیں جنہوں میں پاپا نے گئے ہیں. 5 سال کا، 10 سال کا ویزا لگا. یو کے کا 10 سال کا ویزا لگا تھا. بس بچوں کی وجہ سے ادھر آ جاتے تھے. پاپا کو امریکہ میں نیشنلٹی انہوں نے یہی کہا کہ یار میرے بچے پاکستان میں ہیں، میں ادھر ان کو آنے والا وقت نہ پتہ تھا کہ پاکستان سے محبت تھی بہت زیادہ، وہ اپنے ملک سے بہت محبت کرتے. آج افسوس ہوتا ہے کہ پاپا شاید نیشنلٹی لے لیتے تو ہم اچھا لائف سٹائل گزارتے، میرے بہن بھائی پڑھتے. ہاں وہ ظاہر بات ہے، سب سے بڑے ہم 2 بھائی، ہم دونوں نے اچھا پڑھائی کرنی تھی، تو ایک اچھا لائف سٹائل ہونا تھا ہمارا. ہم ادھر چلے جاتے تو بڑا بہتر ہو جانا تھا، لیکن وہ بس جو اللہ کو منظور ہے. ضامن، مجھے بتائیے گا کہ آپ کے والد صاحب کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی اناؤنس ہوا تھا، کیا وہ ملا؟ نہیں، پاپا کا اناؤنس ہوا تھا لیکن وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. وہ پھر استاد جاری خان صاحب ہیں، استاد طارق خان صاحب کے چھوٹے بھائی، وہ پھر ان کو مل گیا. آپ کے والد صاحب کو نہیں ملا؟ ظاہر بات ہے وہ رہے نہیں تو وہ پھر کیسے ملتا. کیا پیغام دیں گے اپنے والد صاحب کے چاہنے والوں کو؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا دل کی خواہش ہے آپ کی؟ میں بابا کے جتنے بھی فین فالوئنگ ہے سب کو ہی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اچھے آرٹسٹ کو نا اس کا مقام دینا چاہیے،
ان کی فین فالوئنگ تو ان کو ابھی بھی بہت سپورٹ کرتی ہے، پیار کرتی ہے، کہیں پہ بھی جائیں میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم سجاد علی صاحب کے بیٹے ہیں تو وہ بہت پیار کرتے ہیں ہم سے، بہت محبت کرتے ہیں. لیکن میری حکومت پاکستان سے یہ درخواست ہے کہ استاد سجاد علی خان جو میرے والد صاحب ہیں ان کو پرائڈ آف پرفارمنس ملنا چاہیے، کیونکہ وہ ان کو ان کا حق تھا اس چیز پہ، کیونکہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے بڑا کام کیا ہے. اب والد صاحب کے ہنر کو لے کے کون آگے چل رہا ہے، کون آگے اس کو لے کے میرا چھوٹا بھائی طبلہ پلے کرتا ہے. طبلہ بجا رہا ہے؟ ہاں جی. اس کی کیا کوالیفکیشن، کب تک پڑھا، وہ کہاں تک پڑھا؟ وہ تقریباً ہم نے مجھ سے تقریباً 3-4 سال چھوٹا ہے وہ، تو وہ بھی 8 میں بھی شاید 8 یا 9 میں اس نے لیو کر دیا تھا اس کو. جی ناظرین، یہ جو میرے ساتھ نوجوان موجود ہے یہ بڑے استاد سجاد علی کا بیٹا ہے، اور وہ سجاد علی جو طبلہ بجاتے تھے اور ان کی انگلیوں سے سر نکلتے تھے، جو موسیقار تھے، جو گانے کی دھن دیتے تھے، اور آج وہ جب دنیا میں نہیں رہے، ان کے جو بچے تھے جو ان کو بہت پیارے تھے، پھولوں کے گلدستے کی طرح تھے، آج وہ کسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور 2 وقت کی روٹی پوری کرنے کے لیے یہ سلون پر کام کر رہا ہے. اور یہ ان کا بتانا تھا کہ میں اپنے شوق کو چھوڑ دیا جب میرے گھر کے حالات اس طرح کے. اور ناظرین، یقیناً پاکستان میں اسی فنکار کی عزت ہے جو حیات ہے، جو کام کر رہا ہے. اور پنجابی چ کیا جاتا ہے کہ چڑھدے سورج نو سلام ہے. حکومت سے ان کی اپیل ہے کہ جو ان کو اناؤنس کیا گیا تھا پرائڈ آف پرفارمنس وہ دیا جائے، کیونکہ وہ میرے والد صاحب کا حق تھا. انہوں نے انڈیا سمیت بہت سے ایسے ممالک تھے جہاں اپنے فن سے سکہ منوایا. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور کہا کیجیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.